قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک اور کفر کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی مذمت بیان کی ہے وہ یہی اختلاف اور انتشار ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اختلاف اور انتشار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، کہیں اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی رسی یعنی کہ اسلام کو، قرآن مجید کو، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اے لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا اور علم آ جانے کے بعد، دلیلیں آ جانے کے بعد، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور دلیلیں آ جانے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ راستے معلوم تھے، نقصانات نظر آ رہے تھے کہ ملت کا کیا نقصان ہوگا، قوم کا کیا نقصان ہوگا، لیکن وہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں نا، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، جو لوگ اختلاف کو ہوا دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجئے قرآن مجید کا پیغام، دیکھ لیجئے اللہ کا حکم، دیکھ لیجئے کہ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اختلاف کرنے سے منع فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اختلاف کرنے سے منع فرمایا، لیکن مسلمانوں کو سب سے زیادہ مزہ اسی اختلاف میں آتا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ عوامی بات ہے میرے بھائیوں، تمام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، تمام مسلک والوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے اگر اہل حدیث کے سامنے میں سنیوں کے خلاف تقریر کی جائے تو اہل حدیث بہت خوش ہوتے ہیں اور بولتے کہ واہ مولوی صاحب نے کیا تقریر کی۔ اگر سنیوں کے سامنے میں اہل حدیث اور وہابیوں کے خلاف تقریر کی جائے اور اہل حدیثوں کو گالیاں دی جائے تو سنی تو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا پیر تو یہی ہے، اس سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو بس یہی کام ہے آج کل۔ ایسا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک دم حالات بد سے بدتر ہو جا رہے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان پاگل ہو گیا، جنونی ہو گیا اپنے مسلک کے فکر میں، نم پاگل ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے مسلمان اس اختلاف اور انتشار کی آڑ میں ایک دوسرے مسلک کا جان لینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ مسلکی اختلاف میں یہ لوگ مسجدوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے اندر کتنی اہل حدیث مساجد کو توڑا گیا، صرف توڑا ہی نہیں گیا، میں تو کم بول رہا ہوں، مسجدوں کے اندر قرآنوں کو بھی آگ لگا دیا گیا، مسجدوں کے اندر طہارت بھی کیے گئے، پیشاب بھی کیا گیا۔ دیکھیے کتنا جنونی ہے آج کا مسلمان۔